اگر آپ دیکھیں سوچیں آج دنیا میں جتنی بھی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہی اصول کار فرما ہے کہ جو چیز ہماری حواس خمسہ کی گرفت میں آئے گی اسے مانیں گے اور جو گرفت میں نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے. یہی بنیادی اصول ہے. اور اس پر اتنا جیسے متشددانہ موقف بنایا ہے نا یہ کہ وہی کو بھی نہیں مانیں گے. یعنی انتہا ہو گئی نا, انتہا پسندی سب سے بڑی یہ ہے. حالانکہ وہی بھی ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا محفوظ ذریعہ علم ہے. اللہ نے اپنے علم میں سے ہمیں نوازا ہے. جس کو ہماری آنکھیں جو چیز نہیں دیکھ سکتی, جو چیز ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, ہمارے کان نہیں سن سکتے, ہم جسے محسوس نہیں کر سکتے, وہ اللہ نے ہمیں اس علم کے ذریعے سے بتا دیا. تو وہ تو سب سے محفوظ ذریعہ علم ہو گیا. اور صرف قرآن مجید ہی نہیں ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ہیں. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ جو وحی ہے یہ دو طرح کی وحی ہے. ایک ہے وحی جلی اور ایک ہے وحی خفی. وحی جلی وہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس ہے, اسے وحی مطلوب بھی کہتے ہیں, وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور ایک وحی خفی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہیں, لیکن یہ کہ وہ قرآن کے الفاظ کی طرح نہیں ہے, وہ وحی غیر مطلوب ہے یا وحی خفی ہے. تو اس اعتبار سے آپ سمجھیں تو وہ دونوں ذرائع جو ہے بڑے محفوظ ذریعے ہیں. اچھا, اس کی چھان پھٹک بھی پوری کی پوری ہو گئی ہے. جو احادیث مرتب کی گئی ہیں کتب, تو اس میں وہ پوری چھان پھٹک کر کے جو بھی انسانی وسائل ہیں ان کا مستند ہونا ثابت کرنے کے بعد مرتب کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. تاریخ انسانی میں اس سے بڑا ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و فرمودات کو جمع کرنے کے لیے کیا گیا ہے. محدثین نے کیا ہے, پوری زندگیاں لگا کے کیا ہے. یہ کوئی گیلپ سروے نہیں ہے کہ وہ 5 بچے گئے, انہوں نے جا کے ادھر سے 10 بندوں سے پوچھ کے تو ڈیٹا دے دیا اور انہوں نے ٹک کر کے تو کہہ دیا جی 80% نواز شریف کے ساتھ ہیں, 20% بے نظیر کے ساتھ ہیں. یہ وہ والا چکر نہیں ہے. یہاں پوری زندگیاں لگی ہیں. اتنا بڑا ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس. تو اس پر ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ یہ تو ہے ہی ہے, وہ کوئی توہم نہیں ہے, وہ کوئی وہم نہیں ہے. لیکن اس کے بعد دنیا کے معاملات میں اور دنیا کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کسی کا کہ زمین چپٹی ہے. ہمارے بھی بعض بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ زمین چپٹی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قرآن میں اگر لکھا ہو زمین چپٹی ہے تو ساری سائنس الٹی ہو کے بھی کہے تو ہم کہیں گے جی چپٹی ہے, لیکن قرآن میں تو نہیں لکھا. کہیں حدیث میں اس کا ذکر آیا ہو چپٹی ہے تو وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک بزرگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں خواب میں دیکھا ہے یا اپنا کوئی قیاس کا گھوڑا دوڑایا ہے, ان کی سمجھ میں زمین چپٹی تھی. اس کے مقابلے میں سائنسی حقائق یہ ہیں کہ نہیں یہ چپٹی نہیں, یہ بیضوی ہے. تو اب آپ کسے مانیں گے؟ جو انسانی مشاہدہ اس کو ماننا چاہیے. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بات لکھی ہے, یہ آج کا کوئی بندہ لکھتا تو اسے لازمی ہم سمجھتے کہ اس کو امریکہ نے فنڈ دیے ہیں, لیکن اس وقت ابھی جو ہے نا امریکہ کا اثر و رسوخ نہیں تھا جب امام غزالی نے یہ بات کہی کہ ہمارا کوئی مشاہدے میں ایسی بات آئے جو حدیث رسول سے متصادم ہو. مشاہدہ ہمارا بتاتا ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, حدیث میں فرض کریں ذکر ہو کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے, تو ہم مشاہدے کو مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ قرآن مجید میں تو ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں نا کہ جو آپ کے مشاہدے کے برعکس ہو. اس کو ڈاکٹر رفیع الدین نے بھی لکھا ہے, اس سے پہلے مورس بکائے نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ اللہ نے یہ بنائی ہے, اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. تو کسی معقول آدمی میں یا معقول ہستی میں اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کلام میں اور اللہ کے کام میں تضاد ہو؟ سورج کو مغرب سے مشرق سے کون نکالتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کیسے کہے گا کہ یہ مغرب سے نکلتا ہے؟ تو یہ یعنی قرآن میں تو, اور یہ جو بھی سائنسی حقائق ہیں جو ثابت شدہ حقائق ہیں, ایک وہاں بھی اندازے اور تکے ہوتے ہیں, تھیوریز ہوتی ہیں, وہ اور بات ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ سائنس نہیں ہے, وہ سائنسی نظریات ہیں, وہ سائنس نہیں ہے. فیکٹ جو ہے جو سائنس نے پروو کر دیا, پروون فیکٹ, وہ قرآن سے متصادم نہیں ہوگا, نیور.
یہ تو قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایسا آج تک کوئی ایک شے دریافت نہیں ہوئی ہے یا کوئی ایک اصول ایسا نہیں سامنے آیا ہے سائنسی کہ جو فی الواقع قرآن مجید کی کسی آیت سے متضاد یا متصادم ہو. تو قرآن میں اور سائنسی حقائق میں تو کوئی بودھ ہے ہی نہیں. حدیث میں بھی وہ نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر ہو تو وہ ہم سمجھیں گے کہ کوئی کسی اصل میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا ماننا یہ ہے قرآن لفظاً محفوظ ہے، حدیث جو ہے وہ مانن محفوظ ہے، لفظاً محفوظ نہیں ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوں وہ شاید کچھ اور ہوں، اب وہ رپورٹ کچھ اور ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ ابہام پیدا ہو گیا، تو ہم سمجھیں گے کہ راوی کو رپورٹ کرنے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ پیش آ گیا. اس وقت کی سمجھ چونکہ نہیں تھی لہذا وہ اس طرح کا جھول ہو سکتے ہیں، امکان ہے اس بات کا، تو چلیں اس کی تو ہم تعویل کر لیں گے، لیکن یہ کہ قرآن مجید سے کوئی شے متصادم نہیں آئے گی.